ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طلبات اور معزز سامعین کرام، میں الازہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پانڈ سے ویڈیو لنک کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج لیکچر نمبر 9 اسلامیات لازمی کلاس 8-9 زیر مطالعہ ہے۔ حصہ موضوعات میں سے تعارف قرآن ہے۔ کتاب کے صفحہ 35 پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پیارے طلباء و طلبات، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ اپنی کتاب مشق کے ذریعے اس کا مختصر تعارف کی طرف جائے تو قرآن کی جتنی لمبی تعریف بھی ہم کریں وہ مختصر ہی ہوگا، کیونکہ اگر تفصیلی طور پہ قرآن کی تعریف کی جائے تو کتابیں بھر سکتی ہے۔ اسی لیے مختصر کے لفظ کا معنی یہ ہے کہ ذہنوں کے مطابق، کورس کے مطابق آپ کے سامنے یہ رکھا جائے۔ تعارف قرآن یعنی قرآن کی تعریف، قرآن کی پہچان۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آغاز انسانوں کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا، اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے لیے مادی وسائل بھی پیدا کیے زندگی گزارنے کے لیے، اور اس کی روح کے لیے بھی انتظام فرمایا۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے، اور ان کے ساتھ آسمانی وحی کے ذریعے تعلیمات بھیج دیے، کچھ کتابوں کے ذریعے اور کچھ چھوٹے صحیفوں کے ذریعے اور کچھ ذہن میں ڈالنے کے ذریعے۔ اسی ضمن میں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو صحیفے نازل کیے تو بعض تاریخی حوالوں سے یہ صحیفے 100 ہے۔ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی تاریخی حوالے ہیں۔ یہ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئے مختلف اوقات میں، جس طرح کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ارشاد ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ صحیفے عطا کی گئے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا کی گئے۔ دنیا میں ہم دیکھیں تو صحیفہ ایوب علیہ السلام بھی موجود ہے، اسی طرح نوح علیہ السلام کے بھی کچھ صحیفے تھے، اور بھی انبیاء کے صحیفے ہیں
جو دنیا میں پائے جاتے ہیں اور بعض تو اب نایاب ہو گئے ہیں، ان صحیفوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کتابیں بھی بعض انبیاء اور رسول کے ذریعے نازل کی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور اسی سلسلے کے آخری کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ کتاب آخری آسمانی کتاب ہے جو ہدایت کا سرچشمہ اور منبع ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ ذرا اب اس کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ تعارف قرآن، مختلف علماء نے قرآن مجید کے جو تعارف بیان کیا ہے تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کا معنی لازمی ہے کہ ہم جانیں۔ قرآن عربی زبان کا لفظ ہے قرآن، یہ قرآن نام اصلی ہے اس آخری کتاب کی جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے۔ یہ کتاب، اس کا اصل نام قرآن ہے، بقایا اس کے اور بھی نام ہیں جو کہ 55 نام قرآن ہی سے ماخوذ ہے قرآن کے علاوہ، جس میں الفرقان، الکتاب، النور وغیرہ وغیرہ، یہ اسماء صفتی ہے، لیکن قرآن اصلی ہے نام کے اعتبار سے۔ یہ قرآن محققین عربی کے نزدیک جو لفظ ہے یہ مختلف ابواب سے مختلف معنوں میں آیا ہے اور یہ نکلا اور ماخوذ ہے مختلف۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا جو لفظ ہے یہ اس میں غیر مشتق ہے، غیر مشتق ہے یہ، جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ غیر مشتق ہے، یعنی کسی لفظ سے نہیں بنا ہے یہ لفظ قرآن۔ جس طرح کے اور کتابیں جو آسمانی ہیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، تو یہ بھی اسماء غیر مشتقہ ہے، اسی طرح قرآن بھی ہے۔ لیکن بعض محققین عربی کے نزدیک یہ اس میں مشتق ہے، ماخوذ ہے، بنا ہے یہ لفظ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قرآن قرن سے مشتق ہے، قرن، جس کے معنی ملانے کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قرأ سے مشتق ہے، قرأ، جس کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن جو بنا ہے اور ماخوذ ہے قراءہ سے ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور یہ راجح قول ہے۔ زیادہ تر علماء کے نزدیک، محققین کے نزدیک یہ لفظ قراءہ سے بنا ہے قرآن کا، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ تو یہ مصدر کا لفظ بمعنی مفعول بولا گیا ہے، یعنی وہ چیز جو زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ تو قرآن کا لفظی معنی ہوا، لغوی معنی ہوا وہ چیز جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن ہی وہ آخری کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانی
والی چیز ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز یعنی قرآن ہے۔ تو اس اعتبار سے مانا ہوا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز۔ اصطلاحی شریعت میں قرآن سے کیا مراد ہے، قرآن کا تعارف کیا ہے، قرآن کی تعریف کیا ہے، قرآن کسے کہتے ہیں؟ تو ایک جامع تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، الکتاب المنزل من اللہ تعالی، الکتاب المنزل من اللہ تعالی علی الرسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ الکتاب المنزل، یہ ایک خاص کتاب ہے، الف لام ہے، خاص کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ الکتاب المنزل، یہ قرآن دراصل ایک نازل شدہ کتاب ہے، من اللہ تعالی، اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے، علی الرسول، ایک خاص رسول پر، الف لام اس میں بھی ہے، رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ آخری کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے۔ والمنقول عنہ نقلا متواترا، اور نقل متواتر کے ذریعے نقل ہوئی ہے یہ کتاب۔ والمنقول عنہ نقلا متواترا، نقل متواتر کے ذریعے نازل ہونے والی چیز ہے، بلا شبہۃ، شک اور شبہات کے بغیر۔ قرآن اللہ کی وہ آخری آسمانی الہامی کتاب ہے جو اللہ کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور انہیں کے ذریعے اور ان سے نقل متواتر کے ذریعے ہم کو آپ پہنچی ہے، شک کے بغیر۔ نقل متواتر، نقل متواتر اس کے کہتے ہیں کہ ایک بات، ایک کام کو اتنے زیادہ لوگ نقل کریں ایک ہی وقت میں کہ ان کو ناحق پہ جمع ہونا محال ہو، یعنی ایک بات سارے لوگ ایک جیسی کہے تو اس کو کہتے ہیں نقل متواتر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں، اس کے بعد تابعین کے زمانے میں، اس کے بعد تبع تابعین کے زمانے میں، اور اس کے بعد اب تک ساری دنیا کے مسلمان تمام متفقہ طور پہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل کیا گیا، جو قرآن نازل کیا گیا، جو وحی ان پہ آتی رہی، وہ یہ کتاب ہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نقل متواتر۔ تو الکتاب المنزل من اللہ تعالی علی الرسول، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، یہ قرآن کی تعریف ہے۔ اب ہم ذرا کتاب کی طرف آتے ہیں کہ یہ قرآن مجید 610 عیسوی میں غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اس کا ابتدا ہوا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کی ذہن کلاس کے اعتبار سے اتنے زیادہ چیزیں نہیں سمجھ سکتی، تو میں اس کا خلاصہ نقل کروں گا کہ 610 عیسوی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں موجود تھے، جو کہ اس زمانے میں اس پہاڑ کا نام فاران تھا، فاران اب اسے جبل نور کہتے ہیں، جس میں ایک غار ہے غار حرا کے نام سے۔ حافظ ابن عبد البر کے قول کے مطابق، اس میں اقوال بہت ہے لیکن ایک مشہور مورخ حافظ ابن عبد البر کے قول کے مطابق 8 ربیع الاول پیر کا دن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کی ابتدا کی گئی، ان پہ یہ کتاب نازل کی گئی، اور اس دن سے لے کر 22 سال 5 ماہ 14 دن
یعنی مجموعی طور پہ 23 سال کے عرصے میں یہ کتاب نازل کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی جانب سے قرآن نازل ہو گیا، اور اب تک مسلمانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ ذرا اپنی کتاب کی طرف آپ دیکھیں۔ اب تعارف، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، جس کے ذریعے انسان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ کپڑے ہے، ہوا ہے، پانی ہے، اور اسی طرح پلنے بڑھنے کی جو بھی اشیاء ہے، کھانے پینے وغیرہ کے، اس کو مادی وسائل کہتے ہیں، لباس وغیرہ، یہ پیدا کیے، اور اس کی ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا، انتظام فرمایا۔ خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ انسان کی عقل کو ایسا پیدا کیا کہ وہ خود اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل پورا کی پورا رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، مقرر کیے، اور ان پر کتاب نازل فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے، اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں ہیں، ان تمام کی تصدیق کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے برحق تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے تھے، ان میں سے بعض پر کتابیں بھی نازل فرمائی تھی، جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا۔ ان کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی، کیونکہ ذمہ داری لوگوں پر تھی۔ تو جب بھی یہ کتاب نازل کی گئی اور وہ نبی دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے، تو ان کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق مالدار اور غریب کے خاطر، علاقے کے خاطر اور نسلی امتیازات کے خاطر اس میں رد و بدل کر گئے۔ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد تعالیٰ ہے، یہ کتاب جو ہے وہ تغیر سے پاک ہے، تبدل سے پاک ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ ہی نے لی ہے۔ جس طرح کہ سورہ مائدہ آیت 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے، قرآن، وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں اور ان سب پر نگہبان ہے۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہیمن کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کو مہیمن کا لفظ کہا گیا، مہیمن، کہ ان کی کتابوں میں جو تعلیمات عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یعنی جو لوگوں نے اپنی کتابوں اور آسمانی تعلیمات میں رد و بدل کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے اس کتاب کے ذریعے اس کی تصحیح فرمائی، اس کو کہتے ہیں مہیمن۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہے، اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید انسان کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی حقوق و فرائض، معاشی و اقتصادی امور اور سیاسی و بین الاقوامی معاملات کے متعلق جامع معلومات پیش کرتا ہے۔
اس میں وہ تمام باتیں وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہے جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کے پاس حق جاننے کے لیے اس کتاب سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں کہ ھذا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا فلنعمل نحن بمنہجہ ما دامت فیہ سعادتنا۔ ھذا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا بہذا الکتاب یرفع اقواما ویضع به آخرین۔ ھذا الکتاب یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا۔ اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا۔ ھذا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا۔ جس طرح کہ اقبال نے اس کتاب کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ یہ قرآن دراصل جو اللہ کی طرف سے نازل ہے، یہ کتاب دنیا اور آخرت دونوں زندگی کا خزانہ ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اور اس پہ عمل نہ کرنے کے ذریعے لوگ پستیوں میں گر جاتے ہیں۔ تو اس کتاب پہ عمل کرنا لازمی ہے۔ تمت بالخیر۔